بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین پاکستان اور پاکستان سے باہر سننے والوں کو ارشد کندی کا سلام۔ کل پاکستان کے سرکاری مولویوں نے مریم نواز سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کی پہلی شرط یہ تھی کہ کسی نے بولنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا اور صرف سماعت کرنی ہے۔ سماعت کرنے کے بعد بھی کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے، وگرنہ یہ جو میٹنگ تھی اس میں ایک رو میں بیٹھے تھے مولوی حضرات، علامہ حضرات، جبکہ دوسری لائن میں بیٹھے تھے پولیس والے۔ تو آپ کو پتہ تو ہے پولیس والے پھر کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ سیاہ ترین جو ملاقات تھی، یہ سیاہ ترین اس لیے تھی کہ پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتیں ساری زندگی یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے۔ یہ میٹنگ اس لحاظ سے بلائی گئی تھی کہ ایک کاؤنٹر بیانیہ بنایا جائے جو سوشل میڈیا پہ بنا ہوا ہے، جو عوام الناس کے دل و دماغ میں بنا ہوا ہے کہ ثانیہ مرید کی میں لاتعداد لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، لاپتہ ہوئے ہیں، وہ کدھر گئے، ان کی لاشیں کدھر گئیں، ان کے بچے کدھر گئے، جبکہ مساجد اور مدارس جو ہیں وہ سیل پڑ رہے ہیں۔ اچھا جی، میٹنگ میں صرف 2 مائک ہوتے ہیں جی، کسی شرکاء کے سامنے مائک نہیں ہے، نہ بولنے کی اجازت ہے، سختی سے منع ہے۔ اور ایک مائک پڑا ہے راغب نعیمی کے پاس جو بند ہے، اور ایک مائک آن ہے مریم نواز کے پاس، اور منیب صاحب جو ہیں وہ ایسے رکھ کے نا جی انتہائی وہ سن رہے ہیں خطاب عالمانہ۔ ٹھیک ہے جی، سنتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے۔ لیکن اس میٹنگ میں مریم نواز نے گھما پھرا کے جو جوتا مارا ہے ان مولویوں کو، وہ ذرا آپ خیال تو کریے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس تمام کے ذمہ دار جو ہیں مولوی خود ہیں، مذہبی سیاسی جماعت خود ہے، وہ مذہبی سیاسی جماعت جو کالعدم قرار دی گئی ہے، یعنی TLP، لام یہ بیک۔ تو یہ ان لوگوں کا فساد تھا، وگرنہ ہماری تو کوشش تھی کہ کچھ بھی نہ ہو۔ کیا بات کرتے ہیں جی۔ اور اس جو سر لگائی مریم نواز نے، اس کی دھن پر جب جو مولوی ایسے سر ہلا رہے تھے تو کیا کمال کا سین تھا۔ کیا ایسے قوالی میں بھی نہیں ہوتا جیسے وہ جو ہے نا سر ہلا رہے تھے، ایگری، ہاں قبول ہے، انکار نہیں ہے۔ تو وہاں پر یہ جو ساری زندگی ممبر رسول پر بیٹھ کے اور کتابوں میں پڑھاتے رہے ہیں یہی مولوی کہ کلمہ حق سب سے بڑا وہ ہے جو ظالم حکمران کے سامنے کیا جائے۔ حضرت عمر کے سامنے کرتے تھے نا، عمر بتا میرا کرتا نہیں بنا تیرا کرتا کیسے بن گیا، بتا۔ لیکن یہ بات جب آج کرنے والی تھی تو یہ گھنگے بن کے آ گئے۔ جب مریم نواز کہہ رہی تھی کہ یہ شرپسندی TLP والوں نے کی ہے، تو ایک سوال اگر وہاں پر بیٹھا ہوا شخص کر لیتا، خدا کی قسم روز قیامت تک اس کا نام جو ہے اوپر چلا جانا تھا۔ سوال کون سا ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ تحریک لبیک نے یہ جو جلوس نکالا ہے، اس میں جو وائلنس ہوا ہے، اس کے ذمہ دار وہ ہیں پنجاب پولیس بے گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے پوچھئے۔ لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے 10 تاریخ کو، 10 اکتوبر کو۔ اچھا جی، تو پھر 8 اور 9 کی درمیانی رات 2 دن قبل جو مسجد رحمت للعالمین میں پولیس والے داخل ہو کے انہوں نے قتل کیا ہے 2 آدمیوں کو، اس ٹائم کون سا لانگ مارچ تھا جی؟ چلو، یہ جو تحریک ہے اس میں جو تشدد ہے سڑک پر، یہ انہوں نے کیا۔ انہی کے ہاتھ میں اسلحہ تھا، انہی کے ہاتھ میں ویپن تھے، انہی کے پاس لوڈڈ گنز تھی، انہی کے پاس مسلح جتھا تھا، جو 5-10 ہزار پولیس والے جو ہیں جو اسلام آباد سے بھی آئے تھے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے، ان سے لڑنے کے لیے ان کے پاس تربیت بھی تھی، مواد بھی تھا، مورچے بھی تھے۔ اوکے، آپ کی ساری باتیں پنجاب پولیس بالکل سچ ہو گئی۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ مولوی حضرات ذرا یہ تو پوچھ لیتے کہ یہ جو 8 اور 9 کی درمیانی رات کو جو 2 آدمی قتل ہوئے ہیں مسجد کے اندر، اس کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، وہ کس نے کیے تھے؟ یہ تو پوچھ لیتے حضور۔ اس ٹائم یہ جو FIR 2 ہوئی ہے، اس کی جو قتل کی FIR دی ہے پولیس نے کس پہ؟ سعد رضوی پہ اور انس رضوی پہ، یعنی کہ لانگ مارچ سے پہلے انہوں نے اپنے ہی بندوں کو قتل کر دیا تھا۔
تو اس پہ بات کر لیتے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے. اور اسی ایف آئی آر میں جو کہتے ہیں نا لاشیں ہیں، یہ جو ایف آئی آر ہیں، یہ جو ایف آئی آر کٹی، اس کی جو لاش ہے 2 بندوں کی، وہ کدھر ہے؟ ہائی کورٹ میں ہم خود گئے ہیں، وہاں پر جج نے کہا لاشیں کدھر؟ انہوں نے کہا لاشیں ہم نے دفنا دی ہیں. ہاں جی مولوی صاحب، کیا آپ ہوم ورک کر کے نہیں گئے تھے؟ یہ پوچھتے نا، وہ کہہ رہی تھی لاشیں کدھر ہیں، تو لاشیں عدالت میں آ کے انہوں نے بیان دیا کہ سگیاں پل کے قریب ہم نے دفنا دی ہیں. یہ ریٹن، یہ گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے. تو یہ کس کا قصور تھا؟ 2 دن پہلے یہ جو قتل عام ہوا ہے کون تھا؟ اور پھر ایک اور، مفتی منیب صاحب ذرا سنیے نا، آپ لاجک کی بات کرتے ہیں. اسی ایف آئی آر میں دھرنے سے پہلے مرنے والے میں اس کے خاندان کے 4 آدمی ہیں، چاروں کے چاروں اس ٹائم جیل میں ہیں. کیوں؟ کہ کاروائی نہ کریں. ملائکہ، مریم، اسد اللہ اور ایک اور حشمت ہے، کدھر ہیں یہ چاروں؟ چاروں کے چاروں پہ ایف آئی آریں ہیں. انارکلی، گوال منڈی، اسلام پورہ. یہ کہیں دنیا میں یہ ظلم دیکھا ہے آپ نے؟ تو پھر یہ بات تو کرتے. اور یار اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کا کہا ہے کہ حق سچ بولو یار. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ گواہی دو سچی، گواہی دو سچی، چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو. آپ نے کیوں نہیں دی؟ پھر کیوں سر ہلا کے آ گئے؟ آپ پہ تو لازم تھا، ہم پہ تو لازم نہیں ہے. ہم تو تحریک کے سب سے بڑے مخالف ہیں. مجھے تو ماں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں، میرے پاس ریکارڈڈ موجود ہیں. مجھے اور میرے جیسے ہزاروں کو وہ مرتد کہتے ہیں، یہ تحریک والے. لیکن یہ جو کوسچن تھا، تمام کی تمام جو کاروائی ہے، یہ تو الٹ ہو جانی تھی. حضور کس نے پوچھنا تھا؟ اور یہ جو شیخو پورہ میں 2 باپردہ خواتین اور لاہور سے جو 2 باپردہ خواتین کو انہوں نے ہاتھ میں ہینڈ گرنیڈ پکڑائے ہیں اور دہشت گردی کے ایف آئی آروں میں وہ جیل میں پڑی ہیں، وہ کیوں پڑی ہیں؟ وہ تو لانگ مارچ میں تھی بھی نہیں، ایک عورت نہیں تھی. کوئی ایک فوٹیج چیلنج کرتے ہیں، اس کو کیوں نہیں آپ نے آزاد کروایا؟ کیا وہ عورتیں بم بنا رہی تھیں؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کیوں سچی بات نہیں کرتے یار؟ اللہ نے جو آپ کو سچی بات کرنے کا حکم دیا ہے. اب بڑا کارنامہ جی مفتی صاحب نے انجام دی. ہم نے پولیس سے مسجدیں چھڑوا لی ہیں. جیسے کوئی گاؤں میں جاؤ نا، تو گاؤں کا جو چودھری ہوتا ہے اس کی بلے بلے پتہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ محض اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مولوی جو ہمارا نمبردار ہے، ممبر ہے، اس نے تھانے سے بندے چھڑوا لیے. اچھا جی، تو ہم نے جی پولیس والوں سے مسجدیں چھڑوا لی. اب یہ جو مسجدیں آپ کو ملی ہیں نا واپس، ان مسجدوں میں نمازیں نہیں ہوئی. 10 دن 15 دن ہو گئے ہیں. آپ نے ایک سوال کیا کہ اس کا کفارہ کون دے گا؟ ہمیں تو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مسجد میں آنے سے روکا تو وہ جہنمی ہے، تو ادھر روکتے. مسجدیں تو اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کے گھر میں کیوں سیل کیا گیا؟ اس بات پہ نہ آپ نے پریس کانفرنس کی، نہ آپ نے کوئی مدعا اٹھایا. پھر چیت کی اردو بولتے ہو، یہ ہے نا. تو اگر وہ مسجدیں جب آپ لینے جائیں گے نا ڈی سی او کے پاس، مفتی منیب صاحب، وہاں پر آپ کو ملے گا ایک اتنا پھڑکا بازو جتنا. اس پہ جو تحریر ہوگی نا، اس کو ذرا ہم سے بھی شیئر کر لینا، میڈیا سے بھی شیئر کر لینا کہ کس بنیاد پر آپ کو مسجد میں داخلے کی اجازت ملی ہے، مدرسے کی اجازت ملی ہے. تو یہ آپ نے یہ جو کیا ہے نا، اقبال جرم کر کے آ گئے. آپ لوگوں نے تمام کا تمام جو ہے اپنا کیس بالکل ختم کر لیا. اب آپ کیا چیز لے کر عوام کے پاس جائیں گے؟ اس ایگریمنٹ کے بعد، یہ جو کل ہوا ہے، اس کے بعد آپ جو ہے، یا یہ تحریک والے جو لوگ ہیں، ان کے جو حصے میں کیا چیز آئی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو
تو یہ جو پاکستان کی آپ نے حالت کر دی ہے نا، یہ جو آپ نے اپنی حالت کی ہے، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اور قربان جاؤں پاکستان کے پیروں پہ، گدی نشینوں پہ، نعت خوانوں پہ، وہ بڑے بڑے واز کرنے والوں کو۔ ان جب بولتے ہیں نا یہ مولوی، ان کا یہ جو گلا ہے نا، یہ یہاں تک آ جاتا ہے، یقین مانیے ان کا سپیکر سے زیادہ ان کی آواز ہوتی ہے، جذبے سے، جنون سے، سمجھ ہی کچھ نہیں آتے۔ تو حضور کدھر گئے؟ ایک سٹیٹمنٹ تو دو۔ جب وہ بچے پیش ہوتے ہیں نا تحریک والے، ایک سنگل مولوی دہشت گردی کی عدالت میں پیش نہیں ہوتا، ایک سنگل۔ اور اس جمعہ پہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں، پنجاب کی تمام مسجدوں میں لکھوایا گیا تھا کہ کوئی بھی مولوی سانحہ مرید کے پہ نہیں بولے گا۔ اور پھر اسی شام یہ جو آئی جی پنجاب ہے، اس نے پریس کانفرنس کی ہے کہ آج کوئی مولوی نہیں بولا، آج ہم نے جمعہ پڑھوایا ہے، کوئی کسی جگہ پہ روڈ بلاک نہیں ہوا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس کو بنیاد بنا کر مریم نواز نے، اور پھر خدا کا خوف دیکھیں سر نے، خدا کا خوف دیکھیں۔ وہ پوچھ رہی ہے کہ لاشیں کدھر گئی؟ ارے لاشیں کدھر گئیں؟ یہاں پہ یہ ہم سے پوچھ کہ جو زندہ بندے ہیں وہ کدھر گئے؟ کتنے بندے گھروں سے غائب ہیں، ان کا نہیں پتہ چل رہا۔ اور ایک سنگل لفظ پاکستان کی عدالتوں نے، آہا ہا ہا ہا، کیا انصاف ہے پاکستان میں! ایک سنگل لفظ، ایک سنگل کوسچن، کسی بڑے عہدیدار کو، ایس پی سے زیادہ بڑے کسی عہدیدار کو پاکستان کی عدالت نے طلب ہی نہیں کیا۔ سناؤ، ہے نا پاکستان میں لو مزے؟ اگر اب بھی آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہماری سمت کیا ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اور پھر اسرائیلی اخبار کا وہ جو آرٹیکل ہے کہ پاکستان نے اسرائیل مخالف پولیٹکس کرنے والوں کو کچل دیا ہے، وہ کدھر لے کے جائیں گے؟ یہ پوچھنا تھا نا۔ یہ تو آپ میٹنگ میں موجود تھے، یہ تو آپ کی پہلی ذمہ داری تھی کہ آپ اس کو پوچھتے، لیکن آپ نے تو نہیں پوچھا۔ جب آپ نے پوچھا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیا لینے گئے تھے اور کیا دینے گئے تھے؟ تو یہ جو جتنے بھی سن رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان لوگوں کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری زندگی ایک سوال کا جواب، یقین مانیے ایک سوال کا جواب ہم ڈھونڈتے رہے کہ حضرت سلطان بہو صاحب نے کس بنیاد پر کہا تھا کہ حضرت امام حسین کا جو قتل کا فتویٰ ہے یہ مولویوں نے دیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں۔ دل ہی نہیں مانتا تھا کہ یار اتنے بڑے آدمی کے اگینسٹ مولوی فتویٰ دے دیں گے، نواسۂ رسول کے اگینسٹ، حق جو واضح ہے، جن کے چہرے سے حق نظر آ رہا ہے، یار ان کے اگینسٹ مولوی کیسے کھڑے ہوں گے؟ آج پتہ چلا کہ تھوڑا سا پولیس کا دستہ پہنچے، ان مولویوں سے جو مرضی ہے کروا لو۔ اب دیکھ یہ پاکستان اور پھر مریم نواز نے، پاکستانیوں دل پہ ہاتھ رکھو، کیا اس سانحہ مرید کے میں عمران خان کا کوئی ہاتھ ہے؟ کوئی، دور دور تک۔ عمران خان کی جماعت، عمران خان کا سوشل میڈیا، عمران خان کا کوئی ساتھی اس پورے واقعے میں کوئی ملوث ہے؟ عمران خان کی جماعت کو تو یہ جو مرنے والے ہیں یہ کہتے ہیں نچن والیاں دے منڈے، کدی انقلاب نہیں لاندے، ان کو تو یہ تانے دیتے تھے، یہ تو ان کی پیدائش پہ فکر کستے تھے۔ اور جب ڈی چوک پہ پی ٹی آئی کو خون میں نہلا دیا گیا، وہاں پہ بھی لاشیں نہیں ملی تھیں، تو ان لوگوں نے، ان مولوی حضرات نے وہاں پر مٹھائیاں بانٹی تھیں، ویڈیو وائرل کی تھی، اور ویڈیو میں کیا تھا؟ ہاں بھائی یوتھیو سناؤ ہوں آرام ہو، یہ ویڈیو ساری محفوظ پڑی ہیں۔ تو اس کا بھی ذمہ دار اگر آپ لوگوں نے عمران خان کو قرار دے دیا، اور مریم نواز کہتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس پہ سیاست کر رہا ہے، تو مریم تو کیا مرنے والوں پہ، شہداؤں کے گلے لگنا، ان کے جو غم کو کم کرنا، یہ بری بات ہے؟ یعنی کہ آپ ماریں بھی صحیح اور آپ کو برا بھی کوئی نہ کہے۔ یہ مولوی تو ہو سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تحریک انصاف والے تو اس پہ ان کا کمال کا سٹینڈ ہے۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے جس طرح
TLP کے حق میں آواز اٹھائی ہے، اس سے بہتر اور جامع آواز نہیں ہے۔ تو یہ جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں بہت کچھ کھو دیا ہے، اور ان جو مولوی حضرات تھے انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ ہاں، ایک بات میں کرنا بھول گیا اینڈ پہ، کہ اس میٹنگ کے بعد جو دعوت تھی وہ بڑی زبردست تھی۔ اس میں جو ہمیں بتایا گیا ہے تقریباً 14 کے قریب جو ڈشیں تھیں نا جی، 14 کے قریب جو خاطر تواضع کا انتظام تھا وہ کیا گیا تھا، اور بہت ہی اعلیٰ قسم کے تھے، حلوے شلوے بڑے موجود تھے، وہاں سے انہوں نے اس کو کھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے وہ جو خوراک ہے جسم کو لگائے، ان کی جو بلیاں ہیں یہ ذرا لال ہو جائیں تاکہ ان کا کام چلتا رہے۔ تو پاکستان کے یہ حالات ہیں، تو ان حالات میں پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے۔ دوسرا، آج پاکستان میں بہت ہی کربناک دن ہے۔ پاکستان کے جو 6 بڑے فوجی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ کرک کے مقام پر شہید ہوئے ہیں۔ ہمارے بچے تھے، ہمارے بھائی تھے، ہمارے ماتھے کو جھومر تھے، اور اللہ تعالیٰ ہاتھ توڑ دے جن لوگوں نے ان کے جو معصوم جسم تھے ان کو خون سے چھنی کیا ہے، گولیوں سے چھنی کیا ہے۔ اس کے بعد جعفر آباد ایکسپریس پر راکٹ سے حملہ ہوا ہے۔ دوسری طرف طالبان جو ہیں ان کے ساتھ کھلی جو جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کے سینیریو بن رہا ہے۔ تو اپنی افواج جو بھی ہے، ہماری جو اختلاف ہے وہ جنرل عاصم منیر کی پالیسیوں سے ہے۔ پاکستان کی فوج کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جنرل صاحب کے ساتھ بھی اتنا اختلاف ہے کہ جو پولیٹکس میں جو وہ خود مانتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست سے باز رہیں۔ اللہ تعالیٰ جوانوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو رائگاں نہ جانے دیں، انشاءاللہ نہیں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے انشاءاللہ۔ پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو احساس ہوگا کہ یہ جو پالیسیاں بنا رہے ہیں ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو لوگ اپنوں کی بات مان لیتے ہیں وہ غیروں کے آگے سینہ پھلا کے چلتے ہیں۔ تو یہ جو مارنے والے ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ نہیں سوچتے۔ یہ جو TTP ہے نا جی، اگر کوئی یہ سمجھے نا کہ ان کے سامنے اگر 2 بندے کھڑے ہو جائیں، 3 بندے کھڑے ہو جائیں، ایک نون لیگ کا، ایک فوجی ہو اور ایک تحریک انصاف کا ہو، خدا کی قسم یہ تینوں کو قتل کر دیں گے۔ اور مجھے یقین ہے ان تینوں کی گردن کاٹ کر ان تینوں کے جو سر ہیں ان سے یہ فٹ بال کھیلیں گے۔ یہ اس قدر پاکستان کے اور آپ لوگوں کے جو نا دشمن ہیں۔ یہ ان کے بارے میں اگر ان کی کچھ فیور کرتا ہے طالبان کی، تو وہ نہ پاکستانی ہے نہ مسلمان ہے۔ یہ لوگ پاکستان کے بچوں کے دشمن ہیں، پاکستان کی بقا کے دشمن ہیں۔ یہ انڈیا کی جو پراکسی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے۔ تو دل دکھتا ہے جب اس قسم کی جو اخبارات میں جو فوٹوز چھائے ہوتے ہیں شہیدوں کے، ان کی جو جنازے اٹھتے ہیں تو دل دکھتا ہے۔ دکھتا اس لیے کہ ماؤں نے بچے پیدا کیے ہیں۔ اگر کوئی سیاسی ورکر شہید ہوتا ہے اور اس کا جنازہ گھر سے اٹھتا ہے، اس کی مائیں بہنیں جب روتی ہیں، تو اسی طرح جب دل دکھتا ہے اس سے بھی زیادہ جب ہمارے فوجی جوانوں کے جو جسد خاکی اٹھتے ہیں تابوتوں میں، اس کے جو بیوائیں ہیں وہ روتی ہیں، جو یتیم بچے ہیں وہ اپنے باپ کی جو تصاویر اور میت اور جوتوں اور جھنڈوں کو اور اس کے بیجز کو دیکھتے ہیں تو دل بیٹھ جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہماری یہ آپ سے بنتی ہے، آپ سے دعا ہے، التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس ملک میں اتفاق پیدا کیجیے، انصاف کیجیے۔ جب تک انصاف نہیں کریں گے، پولیٹیکلی ہم کہہ رہے ہیں، جب تک انصاف نہیں کریں گے آپ نہیں جیت سکتے۔ دنیا کا سب سے جو بہترین انسانوں میں سے انسان حضرت علی کا وہ قول ہے، پچھلی دفعہ بھی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے وہ غلط کوٹ کر دیا تھا۔ تو انصاف کے بغیر جو ہے معاشرے نہیں چلتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگوں پر سلامتی رکھے، مرنے والوں کے درجات بلند کرے۔ ہم شہداء کے ساتھ ہیں، بالکل ساتھ ہیں۔ یہ جو مریم نواز ہے اس کے ہم اس لیے مخالف ہیں کہ یہ ظلم کی پیداوار ہے،
ان لوگوں کا انصاف سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ کسی کا حق اقتدار مار کے اقتدار پر بیٹھے ہیں، اور ایسے لوگوں سے احتجاج کرنا، ان کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ ہمارا فرض بھی ہے. اس کو ہم اپنے اوپر لازم بھی تصور کرتے ہیں. ہمیں فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے. آپ کا فیڈ بیک، ایک ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں اور اس سے اپنی اصلاح کرتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.